آخر کیا تھے تاج الاولیاء؟ دو لفظ ہے، کہنے میں بہت آسان ہے اور اس کو سمجھنا اتنا ہی دشوار ہے۔ زندگیاں کھب جائیں، ان دو لفظوں کی گہرائی میں ہم اتر نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ پہلا کہ تاج الاولیاء کون تھے، ماضی کی بات کر رہا ہوں کہ کون تھے، حال اور مستقبل کی بات کر رہا ہوں کہ کون ہے، کون تھے اور کون ہیں۔ کیا ہے تاج الاولیاء، کیا تھے، کوئی نہیں سمجھ سکا۔ جو سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی، تاج الاولیاء نے کوشش کی، دنیا سمجھ نہ پائی۔ سمجھے کیا؟ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا راز ہوتا ہے، جب اللہ کا راز جان جائے تو پھر راز راز ہی کہا رہا۔ ولایت خود راز الہی ہوتا ہے، اور راز اگر فاش ہو جائے تو پھر راز کہاں ہوتے ہیں؟ تاج الاولیاء اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام ہے، پردہ راز ہے۔ اس لیے سرور شاہ تاجی ایک جگہ فرماتے ہیں، راز دار پردہ اسرار تاج الاولیاء۔ ایک شعر میں یہ بھی کہا کہ اللہ کے اسراروں میں سے ایک اسرار ہے، ایک چھپے ہوئے رازوں میں سے ایک راز ہے تاج الاولیاء کی بارگاہ میں۔ کیا تھے تاج الاولیاء؟ نہیں پتا کیا تھے، کیا ہے نہیں معلوم، اس لیے کہ ہر لمحہ مقام و درجہ بڑھ رہا ہے۔ جب پہلے درجہ نہ سمجھ سکے تو جو بڑھ رہا ہے اسے ہم کہاں سمجھ پائیں گے؟ عقل قاصر ہے، اور یقیناً ولایت کہتے ہی اس کو ہے کہ جہاں عقل دم توڑ دیتی ہے، جہاں مادیت فنا ہو جاتی ہے، وہاں سے ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ولایت کی ابتدا ہی وہیں سے ہوتی ہے جہاں ساری دنیا کی مادیت فنا ہو جاتی ہے۔ جہاں سائنس اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے وہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے، وہاں سے کرامات شروع ہوتی ہے۔ تو تاج الاولیاء کیا تھے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا رسول ہی جانتا ہے، مگر جو کچھ انہوں نے کہا کیا ہم اس کو سمجھ پائیں؟ خدا کی قسم ہم ان میں سے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں پائے۔ آپ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو میرا مقام کیا ہے، کون ہوں میں، خود ہی فرماتے ہو جی بابو ہم تاج الدین بھی ہے، ہم تاج الملت و دین بھی ہے، ہم شہنشاہ ہفت اقلیم بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اولیاء جنت کے بادشاہ ہیں، مگر تاج الاولیاء اپنی دنیا کی بادشاہت بتا رہے ہیں، تو اب اس سے جنت کی بادشاہت کا تصور کرتے چلے آپ۔ شہنشاہ ہفت اقلیم دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ شہنشاہ لفظ عام طور پہ سب جانتے ہیں، بہت استعمال ہوتا ہے۔ شہنشاہ کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کو نہیں کہتے، یاد رکھیے۔ بہت ساری لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بادشاہ کو شہنشاہ کہتے ہیں، جی نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کو شہنشاہ کہتے ہیں۔ جس کے ماتحت بادشاہ ہوتے ہیں وہ شہنشاہ ہوتا ہے، جس کی پیروی اتباع بادشاہ کرتے ہیں وہ شہنشاہ ہوتا ہے۔ اب ایک ہے شہنشاہ، یہ لفظ سب جانتے ہیں۔ ہفت اقلیم یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، گرچہ کے تین الفاظ ہے اس کے اندر، تین لفظ ہے، شہنشاہ، ہفت، اقلیم۔ اب تین لفظوں کی اگر تشریح کریں تو شہنشاہ تو سب جانتے ہیں، میں نے عرض کر دیا بادشاہوں کا بادشاہ۔ ہفت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہفت کے معنی ہوتے ہیں سات، فارسی زبان کا لفظ ہے، اسی سے لفظ ہفتہ بنا ہے۔ ہفتہ ساتواں دن، سنیچر کے دن کو فارسی میں ہفتہ کہا جاتا ہے۔ ہفتہ اسی سے بنا ہے، ہفت، ہفت یعنی سات۔ اقلیم، اب اقلیم کے اگر آپ لغت میں معنی دیکھیں، فیروز اللغات آپ اٹھا لیں، لغات محمدی اٹھا لیں، لغات جہانگیری اٹھا لیں، یہ اردو زبان کی اور فارسی زبان کی مایہ ناز لغتیں ہیں۔ لغت کشوری آپ اٹھا لیں فارسی زبان کی، لغت فرہنگ عامرہ اٹھا لیں فارسی زبان کی لغات۔ ان لغاتوں پہ جب میں نے اقلیم کے معنی دیکھے تو ایک معنی نہیں پائے، ایک معنی پر کسی اہل لغت نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے متعدد معنی بیان کیے۔ اقلیم کے معنی ہوتے سات بر اعظم، سات بر اعظموں پر یہ دنیا تقسیم ہے، پوری دنیا سات بر اعظموں پر منقسم ہے۔ سات بر اعظم ایک لغت میں یہ معنی ملتے ہیں۔ اقلیم کے دوسرے معنی ملتے ہیں سات آسمان، ایک معنی ملتے ہیں سات زمین کے طبق۔ اب یہ تینوں معنوں کو اگر ہم سمیٹ لیں تو گویا تاج الاولیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم شہنشاہ ہفت اقلیم ہیں، ساتوں زمین کے ہم شہنشاہ ہیں، ساتوں آسمان کے ہم شہنشاہ ہیں، ساتوں بر اعظم کے ہم شہنشاہ ہیں۔ ساری کائنات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے جد غوث اعظم کا صدقہ ہمیں بھی وہی ملا ہے کہ غوث اعظم نے جب بغداد میں اعلان کیا تھا، نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خردلتین علی حکم اتصالی، میں دنیا کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے۔ یہی فیضان تاج الاولیاء کو عطا ہوا کہ سارے سات بر اعظموں پر تاج الاولیاء کی بادشاہت و شہنشاہت ہے۔
اور جہاں شہنشاہت ہوتی ہے وہاں دسترت ہوتی ہے. بادشاہت کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جو علاقے اقتدار میں ہوتے ہیں, قبضے میں ہوتے, جہاں حکم چلتا ہے وہ حکومت کا علاقہ کہلاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ساتوں آسمان کا اقلیم ہوں, ساتوں آسمان کا شہنشاہ ہوں, میں زمین کا بھی شہنشاہ ہوں. گویا تاج الاولیاء کا حکم صرف زمین پر نہیں چل رہا ہے بلکہ زمینوں کے ساتوں طبق میں بھی آپ کا حکم جاری و ساری ہے, اور آسمانوں میں بھی آپ کا حکم جاری ساری ہے. مگر آسمانوں میں کہاں حکم نافذ ہو رہے ہم نہیں سمجھ سکتے, ہم نہیں جان سکتے. کچھ واقعات ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ سمجھ میں آتا ہے کہ آسمانوں میں بھی آپ کی کیسی حکومت تھی.